اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ دنیا میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود کھانا نازل کیا۔ یعنی آپ ایک دفعہ یہ سوچ کر ہی دیکھیں کہ اگر آپ کے لیے جنت سے زمین پر روزانہ کھانا نازل ہو تو آپ اسے کھانے کے بعد کیا محسوس کریں گے؟ دوستوں، اسی کھانے کو من سلوا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم نے اکثر ایسے انبیاء کے قصے تو پڑھے ہیں جنہیں اللہ کی غیب سے رزق عطا کر دیتا تھا، لیکن من سلوا ایک ایسا کھانا تھا جسے ایک نبی کی پوری امت کے لیے نازل کیا جاتا تھا، اور پھر یہ بس ایک دفعہ نازل نہیں ہوا بلکہ ایک خاص عرصے تک روزانہ صبح شام ہوتا رہا۔ ناظرین گرامی، بنی اسرائیل کے ابو جاد کا وطن شام ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں طاقتور ہو گئے ہیں، تو بنی اسرائیل ہجرت کر کے آہستہ آہستہ مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر فرعونوں کی غلامی کا دور شروع ہوا، اور آخر کار یہ غلام اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ختم ہوئی۔ فرعون جب سمندر میں غرق ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ ملک شام کو قوم عمالقہ کے قبضے سے چھڑوائیں۔ قوم عمالقہ ملک شام پر قابض ایک طاقتور قوم تھی جو اس وقت دنیا کی سپر پاور مانی جاتی تھی۔ فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے ان سے اپنے وطن کو آزاد کرائیں۔ بنی اسرائیل جہاد کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ عمالقہ کی حدود کے قریب پہنچے تو ان کی قوت اور طاقت کا حال سن کر ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے منہ موڑ کر واپس لوٹے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس جرم کی سزا یوں دی گئی کہ وہ اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں دن بھر سفر کرتے، رات بسر کرنے کے بعد صبح کو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے گزر شدہ صبح انہوں نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں 40 سال انہوں نے میدان طیہ میں گزار دیے۔ اس وادی میں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ ہی کوئی عمارت، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ ہی ضروریات زندگی کی کوئی دوسری چیز۔ جب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس گئے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آ گری اور معافیاں مانگنے لگے کہ ہم تو اب اس میدان سے نہیں نکل سکیں گے، بلکہ بھوکے پیاسے اور گرمی سے مر جائیں گے۔ یاد رہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی اور میدان کی لمبائی 27 میل تھی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی قوم کے حق میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور بنی اسرائیل کے اوپر میدان میں ایک ٹکڑا بادل کا مقرر کر دیا جو دن بھر اس پر سایہ کیا رکھتا۔ کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر من سلوا نازل کر دیا۔
پانی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کوہ طور کا جو سفید پتھر ہے اس پر اپنا عصا مارو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر عصا مارا تو بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر سے 12 انتہائی لذیذ چشمے جاری کر دیے۔ میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون کھڑا کر دیا گیا جو کہ رات میں بھی بنی اسرائیل کے لوگوں کو روشنی مہیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر وہاں اس قدر عنایت کی کہ ان کو گناہ مشکل ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس میدان میں 40 سال تک نہ لوگوں کے بال بڑھے اور نہ ہی ناخن، نہ کپڑے پھٹتے تھے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے، یہاں تک کہ جو بچے بھی پیدا ہوتے ان کے بدن پر بھی کپڑے موجود ہوتے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں منسلوا کی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور منسلوا اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ بھوک سے مرتے بنی اسرائیلیوں کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی تو بطور خوراک ان پر شروع ہوئی منسلوا نازل کیا جاتا تھا۔ من سے مراد ایک نفیس شریر ذائقہ دار مادہ تھا جس کو مفسرین نے ترنجین کے نام سے پکارا ہے۔ یہ صبح کے وقت نازل ہوتا تھا اور ہر شخص کے لیے 4 کلو کی مقدار میں اتارتا تھا۔ یہ شبنم کے قطرے کی طرح آسمان سے آتا اور درخت کے پتوں پر جم جاتا تھا۔ کئی سال جب بنی اسرائیل ان میٹھے کو کھا کھا کر تھک گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ اب ہمارا دل نمکین غذا کو چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اب ان پر شام کے وقت سلوہ نازل ہونے لگا۔ سلوہ کے بارے میں بہت سے قول ہیں، لیکن مختلف روایات سے یہی ثابت ہوا کہ یہ ایک پرندہ تھا جس کو بیڑ کہتے ہیں۔ یہ بنا ہوا نازل ہوتا تھا۔ منسلوا کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبع و مزاج کو مواقف آتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، لیکن جب کچھ آہستہ آہستہ لوگ کھانا چھپانے لگ گئے اس ڈر سے کہ کہیں اگر کل نازل نہ ہوا تو ہم اس صحرا میں بھوکے مر جائیں گے، جب انہیں اللہ پاک کی ذات پر یقین نہ رہا تو پھر اللہ پاک نے ان کی سزا دی کہ اس دن کے بعد دوبارہ کبھی منسلوا ان پر نازل نہ کیا گیا، اور جنہوں نے منسلوا ذخیرہ کیا تھا ان کا کھانا گل سڑ گیا۔ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی کھانا خراب اور گوشت نہ سڑتا۔
اس حدیث سے ثابت ہے کہ کھانے کا گلنا اور سڑنا بھی بنی اسرائیل کے دور سے شروع ہوا۔ قرآن پاک میں ارشاد بارک تعالیٰ ہوتا ہے کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں اور پیاز دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنی چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم کی بھاگ دوڑ حضرت یوشع علیہ السلام نے سنبھالی اور قوم کی جنگ تربیت کرنے لگے۔ بنی اسرائیل نے خوب دل لگی سے جنگ کی تیاری کی۔ جب صحرائے طیہ میں 40 سال پورے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں موجود قوم علیقیہ پر حملہ کرو۔ بنی اسرائیل نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا تو وہ بہت ہی پرعزم تھے۔ جیسے ہی حضرت یوشع علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جہاد کا حکم آ چکا ہے تو ساری قوم نے لبیک کہا اور رہا پر پڑاؤ ڈال لیا۔ 12 قبائل پر مشتمل اس قوم کے سپاہیوں نے 6 ماہ تک الرحا کا محاصرہ کیا اور بالآخر ایک دن بنی اسرائیل کے نوجوان اس قلعے کے دیوار کے گرد شہر میں داخل ہو گئے اور رہا شہر پر قبضہ کر لیا۔ تو کیسے لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور اس طرح کے اسلامی واقعات کو سننے کے لیے ہمارے شراز ٹی وی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔